اور ڈاکٹر صاحب انسان ایک مشین تو نہیں ہے کہ جن کو پروگرام کیا گیا تھا پھر اس کو ڈی پروگرام کیا جائے. کیسے یہ کر رہی ہے سب کچھ؟ کیسے ممکن ہو رہا ہے؟ کیا کامیابی حاصل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں آپ کو کامیابی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ہمارا اپنا اندازہ یہ ہے کہ خدا کے فضل و کرم سے ہم ان تمام بچوں کو ڈی انڈوکٹرینیٹ اور ڈی ریڈیکلائز کرنے میں کامیاب رہے ہیں. اس میں یہ کامیابی بالکل جس طریقے سے آپ نے بتایا یہ کسی مشین کے طریقے پر حاصل نہیں ہوئی، بلکہ ان بچوں کو اس سینٹر میں پوری محبت دی گئی. ان کے سامنے جتنے بھی آرمی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ سب ان کے ساتھ باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے سب اساتذہ ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. یہ ان کے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی. ان کا خیال تو یہ تھا کہ پاکستانی سپاہی جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب بالکل کافر ہیں اور یہ سب کے سب مکمل طور پر غیر ملکی ایجنٹ ہیں. پھر اس کے بعد جب ان کے ساتھ اتنی محبت کا برتاؤ کیا گیا، ان کو ایک بہترین ماحول فراہم کیا گیا مطالعے کے لیے، ان کو کھانا اور ڈریس اور سب چیزوں میں باقاعدہ ان کا پورا خیال رکھا گیا. ڈاکٹر صاحب یہ کوشش آپ کی سباون یعنی نئی صبح کے طلوع کے حوالے سے ہیں. یہ بتائیے کہ ایک 84 بچے اور پورے معاشرے کو اگر ہم کمپیئر کریں، پورا معاشرہ جو اس وقت ریڈیکلائز ہوا ہے، اس طرح کی سوچ پروان چڑھی ہے جس کو ہم شدت پسند سوچ کہتے ہیں، اس کو کس طریقے سے ڈی پروگرام کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے سب سے صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک میڈیا میں ایک پوری کیمپین چلائی جائے. وہ کیمپین ایسی ہو جو کیمپین جنرل ضیاء الحق نے جو چلائی تھی اس کو بالکل اپوزٹ کیمپین چلائی جائے. یعنی لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ تنظیم کی بنیاد پر جنگ کرنا اور کسی فرد کی بنیاد پر اسلحہ اٹھانا اس کی اسلام میں مکمل طور پر ممانعت ہے. اسلام صرف اور صرف ایک ریاست کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اسلحہ اٹھائے اور وہ کوئی مسلح کارروائی کرے. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا اصل طریقہ جو ہے وہ وہی ہے جو قرآن مجید نے حابیل کے ضمن میں بتایا تھا اور جو قرآن مجید نے اس طریقے سے بتایا کہ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اور ان کو بتایا جائے کہ آپ کا اصل کام خالصتاً عدم تشدد کے ذریعے سے اور پرامن طریقے سے اس سوسائٹی کی تربیت کرنا ہے اور اس سوسائٹی کی اصلاح کرنا ہے. یہ جب پورے میڈیا میں یہ کیمپین چلے گی، دراصل ہم لوگ ابھی تک یہ نہیں سمجھے کہ یہ ایک آئیڈیالوجیکل لڑائی بھی ہے جس میں ہمیں آئیڈیالوجیکلی اور ایکیڈیمکلی اس پورے ملک کو تربیت کرنی ہوگی. یہ تربیت جب تک ہم نہیں کریں گے تب تک شدت پسندوں کو اس سوسائٹی سے لوگ ملتے رہیں گے اور وہ لوگ اسلام کے نشے میں سرشار ہوں گے اور وہ اپنی طرف سے غلط فہمی کے مارے یہ سمجھیں گے کہ وہ اسلام کے لیے قربانی دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے مشکور ہیں، اپنے وقت دیا اور اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کیے. پولیٹیکلی کس طرح کا کردار گورنمنٹ کو ادا کرنے چاہیے؟ What should be the political step to radicalize the people, the society? To de-radicalize the society. De-radicalize the society. دیکھیں جی ہماری پارٹی کا تو آپ کو پتہ ہے باچا خان بابا کا وہ تو امن کا پیغام شروع سے، ہم تو ہمیشہ عدم تشدد کی پالیسی پہ رہے ہیں. افغانستان میں پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ جنگ سپر پاورز کی ہے اور پختونوں کو اس میں دل کیا جا رہا ہے. تو ہم تو شروع سے یہ کہتے ہیں کہ بھی ڈائلاگ کے ذریعے سے، لیکن جہاں پر ڈائلاگ پھر ایجنڈاز اور ہوں، جہاں پر آپ جس طرح سوات میں آپ نے دیکھا جہاں پر ایجنڈاز اور تھے اور ڈائلاگ کے ذریعے مسئلہ نہیں حل ہوا، تو میرے خیال میں وہاں پر پھر ملٹری ایکشن، اور ملٹری ایکشن کے فوراً بعد جو ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ کسی طریقے سے وہاں کے سوسائٹی کو اپنے ان کو جا کے اپنے کانفیڈنس میں لینا، وہاں پر ترقیاتی کام کرنا، ان کو ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو مختلف قسم کی این جی اوز اور ساری سوسائٹی مل کے جو ہے ہم ان کو ریہیبلیٹیشن کی طرف لائیں اور دوبارہ ایک صحت مند سوسائٹی کی طرف لائیں. ڈاکٹر صاحب آپ گلوبل ایگزامپلس ہمارے ہاں ہیں، کچھ ممالک میں ہوتا رہا ہے اس طرح کا کام، کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ کس طرح کی ایمرجنسی کے سٹیپس ہمیں بتائیے کہ وہ گورنمنٹ اٹھا کے اس سلسلے کو روک سکتی ہے، نارملائز کر سکتی ہے؟ میں یہ ڈاکٹر فاروق خان صاحب کی بات سے ایک نقطہ لیتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ تو اس وقت ہر باشعور انسان چاہتا ہے کہ معاشرے میں یہ اتل پتل اس طرح کی یہ اپنے ہی لوگوں کے درمیان یعنی اختلافات اس حد تک کہ مرنے مارنے پہ آ جائے. کوئی بھی یعنی ذی شعور انسان اس کو اچھا نہیں کہہ سکتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں میں پھر کہتا ہوں کہ اسلامی ملکوں میں اور اسلامی تاریخ میں ایک المیہ ہے ہمارا. بعض اوقات جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ہماری حکومتوں کو ضرورت پڑتی ہے، تو خود لوگوں کو سپانسر کر کے سپورٹ کر کے، میں اس وقت بھی یعنی ہماری پاکستان کی تاریخ دیکھی 1947 اور 48 میں ہمارے سول لوگ گروپوں کی صورت میں گئے ہیں کشمیر میں، اس کو ہماری تاریخ کا حصہ بنایا گیا ہے. دے آر آور ہیروز، دے آر ڈکلیئرڈ ایز آور ہیروز. اب اسی طرح
عالم اسلام میں دیکھیے کہ فلسطین جیسے اہم علاقے میں حماس جو ہے اس کو باقاعدہ عرب ممالک کی حمایت حاصل ہے، ایون محمود عباس کے مقابلے میں. تو جب تک ہمارے معاشرے کی حکومتوں میں اس قسم کی یہ نفاق سمجھے یا دوہری پالیسیاں سمجھے یہ ہوتی رہیں گی تو یہ چیزیں بھی ہوں گی. جہاں تک اس کے لیے اقدامات کا تعلق ہے، اقدامات یہ ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ والدین اور اساتذہ یہ دو ایسے ادارے ہیں کہ یہ قوموں کی نسلوں کی سوچ کو تبدیل کرتے ہیں. والدین کو ایک بہترین یعنی تربیت کا موقع ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کریں کہ وہ ایک معتدل سوچ لے کر آگے بڑھیں، اور اساتذہ کرام جو ہیں وہ علم العقائد اور علم الاعلیٰ، یہ ہماری اسلامی تاریخ کی بہترین سلیبس ہے. علم العقائد سے مراد یہ ہے کہ 5 عقائد جو ہیں یہ انسان کی مضبوط ہونے چاہیے ایک مسلمان کے لیے، اور یہ 5 عقائد اگر صحیح طرح سے پڑھائے جائے، غلط طرح سے نہ پڑھایا جائے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی آدمی اعتدال کی راہ کو چھوڑ سکتا ہے. ایک عرض یہ کروں کہ علم الاعلیٰ کیا ہے، ٹیکنالوجی، یہ ایجوکیشن جو ہے مسلمانوں میں، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ 10ویں کلاس کے طالب علم ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، میڈیکل میں یا انجینئرنگ میں نہیں جا سکتا، اس کو آپ ایک ایسا ہنر سکھا دیں، اسکل سکھا دیں میٹرک لیول پہ، تاکہ وہ میٹرک سے نکلے تو جاب پہ لگے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کے مشکور ہیں، اور منسٹر صاحب آپ کی بھی ہمیں جوائن کیا تھا ٹیلی فون لائن پہ فضل رحیم مروت صاحب نے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر فاروق خان صاحب نے، انہوں نے اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کیے. ڈیٹیل میں ہم نے گفتگو کی کہ ڈی ریڈیکلائزیشن آف سوسائٹی کیسے ممکن ہو سکے گی. فاروق خان صاحب کا ایک نقطہ کہ ضیاء الحق نے جو اقدامات کیے ہیں افغان وار کے دوران، ان کی ضد پر اقدامات کرنے ہوں گے، پوری اسٹریٹجی ہمیں تبدیل کرنی ہوگی، اور تب ہی اس سوسائٹی کو ہم نارملائز کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی انہوں نے زور دیا، اور باقی پینلسٹ کا بھی یہی کہنا ہے کہ میڈیا کو اور ساتھ ہی ساتھ تعلیمی اداروں کو کردار ادا کرنا چاہیے. ہمارے ہاں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہ اس وقت دیگر مذاہب اور دیگر جو قومیتیں ہیں ان کے خلاف نفرت کی ہمیں سبق دے رہا ہے. ہمیں نصاب میں بھی ڈراسٹک چینجز کرنی ہوگی، تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک ممکن ہو سکے گا. لیکن سب سے بنیادی کردار ہمارے جو اسلامی مدارس ہیں ان کا بھی ہے، اور ہماری جو سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں ان کا بھی کردار ہے، اور وہ کردار یہ ہیں کہ جو نیگیٹو پروپیگنڈاس اور نیگیٹو سوچ کو اس وقت وہ پروان چڑھا رہے ہیں وہ سلسلہ بھی روکنا چاہیے، اور کاؤنٹر انسرجنسی اسٹریٹجیز پاکستان کی جو ہے اس میں بھی ڈی ریڈیکلائزیشن کا سلسلہ شامل کیا جانا چاہیے. کیونکہ یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ ہمارے ہاں حکومتیں لوگوں کو استعمال کرتی رہی ہے اپنے مقاصد کے لیے، اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹیز جو ہے وہ ریڈیکلائز ہوتی رہی ہے. ہم اجازت چاہیں گے، لیکن آپ ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کیجئے گا muhaz@sama.tv. اپنی پوری ٹیم کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.